ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ درود و سلام کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ان تذکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ کے ان فرامین کو بھی معجزے کے طور پر ذکر کیا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہے بعد میں آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے، وہ بھی ہم نے چند ایک بیان آپ کے سامنے کی تھی۔ اور آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں جو آج ہمارے اس زمانے کے اندر فی الوقت وہ موجود ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین دیے تھے اور آج ویسا ہی ہو رہا ہے، اس طرح کی چند ایک احادیث آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا، تو وہ عثمان بن طلحہ کے پاس اس کی چابیاں تھیں، اس کو بلایا گیا اور ان سے وہ چابیاں لے کر کے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر 2 رکعتیں ادا کی۔ آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی وہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فرمایا خذوها یا بنی طلحہ خالدتاً تالدتاً، فرمایا کہ اے طلحہ کے بیٹو، تم یہ چابیاں لے لو، ہمیشہ کے لیے ہی تمہارے پاس ہی، تم سے یہ چابیاں کوئی نہیں لے گا مگر صرف ظالم حکمران ہی تم سے یہ چابیاں لے گا۔ اور یہ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج دن تک بیت اللہ کی وہ چابیاں اسی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں ہی آ رہی ہیں، اسی خاندان کے پاس آج بھی یہ موجود ہیں۔ آج بھی جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو اسی خاندان کا فرد آتا ہے اور آ کر کے وہ دروازہ کھولتا ہے۔
تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر جو آپ نے فرمان دیا تھا، وہ فرمان آج دن تک اسی طرح سے بعین ہی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّعَاتٌ، فرمایا لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جن سالوں کو خدعات، دھوکے والے سال کہا جائے گا۔ اور وہ دھوکے والے کیسے ہوں گے؟ کہا یصدق فیہ الکاذب، اس کی اندر جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر پرانا اور کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، کتنی مدت گزر گئی، لیکن آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا تھا اس کے مطابق آج ہم اپنے زمانے میں، اپنے معاشرے میں یہ ماحول دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ماحول جہاں پر یہ بڑی سطح پر ہے، وہاں مختلف اداروں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض گھروں کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے تم ہی چپ کر جاؤ، اسی کو ہی جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اسی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب تم صحیح کہہ رہے ہو اور تمہاری بات درست ہے۔ یہ بات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان، آپ فرماتے ہیں وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْآمِنُ، امین فرمایا اسی طریقے سے امانت دار کو خائن بنایا جائے گا اور خائن کو امانت دار بنایا جائے گا۔ اور آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو خائن ہیں انہی کو امین اور اچھے اچھے القاب دیے جا رہے ہیں، اور جو امانت دار لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، انہی کے اوپر تہمت اور انہی کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، فرمایا رویبضہ یہ بات چیت کرے گا، بات چیت کرنے والا، جو بولنے والا، جس کو وڈیرا سمجھا جائے گا، بات چیت کرنے والا وہ رویبضہ ہوگا۔ صحابہ پوچھتے ہیں وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، یہ رویبضہ کیا ہے؟ اور اس کے جواب میں دو تین الفاظ آئے ہیں جن کا معنی ہے کہ گھٹیا ترین انسان، جس کا معنی ہے احمق ترین انسان، جس کا معنی ہے بے وقوف ترین انسان۔ یہ بے وقوف ترین انسان یتکلم فی امر العامہ، عام لوگوں کے معاملات میں بات چیت کر رہا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بڑے معاملات میں علماء کی بات نہیں سنی جاتی ہے، قرآن بیان کرنے والوں کی بات نہیں سنی جاتی ہے، حدیث بیان کرنے والوں کی بات نہیں سنی جاتی ہے۔ یہ بے وقوف اور احمق ترین لوگ، جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، وہ بیٹھ کر کے معاملات کو طے کرتے ہیں اور وہی بات چیت کرتے ہیں، اور انہی کی باتوں کو سنا جاتا ہے۔ مولوی کوئی بات کو کوئی نہیں سنتا ہے۔ آج عالم دین شیخ الحدیث کیوں نہیں ہے؟ عالم دین کتنا بڑا علامہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جو سچی بات کرتا ہے، جو صحیح اور درست بات کرتا ہے، اس کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کے گھٹیا ترین لوگ ہیں، ان کی باتوں کو بار بار نشر کیا جاتا ہے، ان کی باتوں کو بار بار دکھایا جاتا ہے، ان کی باتوں کو بار بار سنایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہی معاملہ آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے بالکل عین سچا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہمارے سامنے واضح نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب ایک زمانے میں یہ بھی صورتحال ہوگی کہ ان ترفع الاشرار، جو برے ترین آدمی ہیں ان کو اوپر اٹھایا جائے گا،
برے ترین لوگوں کی عزت کی جائے گی، ان کو مقام دیا جائے گا۔ وَتُوضَعُ الْأَخْيَارُ، اور اچھے لوگوں کو نیچے بٹھا دیا جائے گا، نیچے لوگوں کو کم تر سمجھا جائے گا، اور جن کو عزت دی جائے گی، جن کو بلند کیا جائے گا، جن کو بڑا بنایا جائے گا، وہ سارے کے سارے برے ترین لوگ ہوں گے جن کو بڑا بنایا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال ہے کہ بڑے جن کو بنایا جا رہا ہے وہ یہی لوگ ہی ہیں۔ آپ آج ہمارے سامنے ہمارے جو بڑے ہیں، ہماری حکومت کے ہوں، ہمارے اداروں کے ہوں، یا ہمارے یہاں علاقوں کے اندر جو موجود ہیں، ان کے اندر جو بڑے موجود ہوں، ان کو دیکھ لیا جائے۔ جو برے ترین لوگ ہیں یہ بڑے بنائے جاتے ہیں ان کو، اور جو اچھے ترین لوگ ہیں ان کی بات ہی نہیں سنی جاتی ہے، ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے، ان کو نچلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ بہترین صادق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یفتح القول، اس کا معنی ہے بات چیت کھول دی جائے گی۔ آج بات چیت کھول دی گئی ہے، ہر بندہ بولتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکر اور اس طرح کا ہر بندہ وہ بول رہا ہے، اور ہر معاملے میں بول رہا ہے، وہ چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، اور ہر معاملے میں وہ بول رہا ہے، اور اس قدر بول رہا ہے کہ اخلاق دور کی بات ہے، اخلاق تو ہے ہی نہیں۔ جو بات کر رہا ہے وہ بات بھی ایسی کھلی بات کر رہا ہے کہ عام طور پر ایک شریف آدمی کو سنتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے۔ ایسی باتیں عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، ہر ایک آج اس سوشل میڈیا پر بات ہی کر رہا ہے، اپنی بات ہی سنایا جا رہا ہے، اور بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھے شیئر کرو، میرے سبسکرائب کرو، اور میرے جو ہے معاملات اس کو شیئر کرو، اور میرے ساتھ جڑو، میری باتوں کو سنو۔ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرماتی تھی، ایک وقت آئے گا اس بات کو کھول دیا جائے گا اور باتیں کرنے والے بہت ہوں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کی باتیں کرنے والے، یہاں پر دین کی بات کرنے والے بھی بہت ہوں گے، دین کی بات کرنے والے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں۔ لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُخْزَنُ الْعَمَلِ، لیکن عمل جو ہے اس کو سٹور کر دیا جائے گا، اس کو پیک کر دیا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ دین کی بات اس کا اصل مقصد تو عمل ہوتا ہے، لیکن عمل ختم ہوگا، باتیں کرنے والے زیادہ ہیں، کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نیکی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نیکی کی باتیں کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ آج یہی کیفیت ہے۔ آج ایک مظلوم وہ مظلومیت کی حالت میں ہے، دوسرا اس کے اوپر سے کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے جناب اس کے ساتھ ہمدردی کرو، خود دیکھ رہا ہے، خود نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے جناب اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ فلاں کام کرنا چاہیے۔ آج یہی معاملہ ہے، اور اکثر بلکہ یہ کوئی کیفیت ہو چکی ہے کہ جو لوگ بھی باتیں کرنے والے زیادہ ہیں، لیکن لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جن پر تم عمل نہیں کرتے؟ اور آج ہمارے ہاں یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے لیکن باتیں بہت زیادہ بنا رہے ہیں، اور اس بارے میں بات چیت اور اپنے آپ کو سامنے لانا یہ ہمارے سامنے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، فرمایا قوم کو ثانوی چیزیں پڑھائی جائیں گی، وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور کوئی ان میں سے انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ پوچھا یہ ثانوی چیز کیا ہے؟ کہا اللہ کی کتاب کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ثانوی چیز ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ آکسفورڈ۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ او لیول، اے لیول، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئی۔ آج قرآن نہیں سمجھایا جاتا، قرآن پر وہ توجہ نہیں ہے جو توجہ دوسرے علوم پر دی جاتی ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قوم کو کچھ اور پڑھایا جائے گا۔ آج قوم اخبار صبح سویرے پڑھتی ہے،
لیکن یہ قرآن نہیں کھولتی ہے۔ آج قوم کچھ اور چیزیں تو پڑھتی ہے، یہ موبائل تو پڑھتی ہے، سوشل میڈیا پڑھتی ہے، یہ ہر چیزیں پڑھتی ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتی ہے۔ آج قرآن سے سب سے زیادہ یہ قوم دور ہو چکی ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم ثانوی چیزیں پڑھیں گی اور قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، اور آج یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، فرمایا آدمی جو مال لے گا نا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی امن حلال ام من حرام، کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس کو لینے کی چاہت ہوگی، اور اس کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی کیفیت ہے، آج ہمارے ہاں یہی کیفیت ہے کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، وہ چاہے کون سے بھی ذریعے سے آئے، جیسے گزر کر کے آئے وہ آنا چاہیے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، لیکن ہمارے پاس مال پہنچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ حلال لے رہے ہیں حرام لے رہے ہیں، لیکن بس ان کو آنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی شخص نہیں بچے گا مگر ہر شخص سود کھا چکا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ، اگر اس نے اس کو کھایا نہیں ہے، أَصَابَهُ غُبَارُ، فرمایا اس کو اس کی غبار پہنچے گی۔ سود اگر کسی نے نہیں کھایا تو سود کا غبار، سود کا دھواں اس تک ضرور پہنچے گا۔ اگرچہ روایت ضعیف ہے، یہ والی روایت جو بیان کر رہا ہوں، محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کوئی ضعیف روایت بیان کرتے ہیں تو اس کو بتائیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن کیا ہمارے ہاں یہی ماحول ہو نہیں چکا ہے؟ کیا ہمارے ہاں سود گھر گھر پہنچ نہیں چکا ہے؟ کیا ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ سود کے معاملے میں ملوث نہیں ہے؟ کس قدر سود جو ہے وہ پھیل چکا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اب وہ ہمارے ایک دوست، انہوں نے موبائل میں وہ جو یہ آج کل بنا ہوا ہے ضرورت کی تحت بنانے پڑتے ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں، ضرورت کے تحت جائز کیش وغیرہ بنانا پڑتا ہے، وہ کہیں اس کا ہاتھ لگ گیا اور اس ہاتھ سے وہ جو ہے وہ لون آ گیا، 1000 روپے کا لون ہے، اب وہ پریشان ہو گیا، اب وہ واپس کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے جناب یہ 1050 روپے واپس کرنے ایک ہفتے کے اندر اندر، اگر ہفتے سے زیادہ ہو جائے گا پھر وہ زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ ہو جائے گا، وہ اب اس کو 1050 روپے اوپر دینے پڑے جو کہ عین سود ہے، لیکن یہ تو مجبور ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اس غبار میں آ رہا ہے، اگرچہ یہ نہیں چاہتا ہے لیکن یہ بھی اس میں آ رہا ہے۔ لہذا آج اگرچہ حدیث میں بتا رہا ہوں کہ ضعیف ہے، لیکن کیا آج ہمارے ہاں ایسا ہو نہیں کیا؟ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، پھر آپ فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا قلوبہم قلوب الاعاجم، فرمایا ان کے دل جو ہے وہ اجمیوں کی دلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے دین کی محبت ہوتی ہے، ایک مسلمان کے دین میں اللہ ہوتا ہے، کہا ان کے دل جو ہے اجمیوں کے دلوں کی طرح ہو جائیں گے، اور اس کو آگے بیان فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہمارے ہاں کس قدر دنیا کی محبت ہے کہ اس کے اندر ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہمیں صرف دنیا ہی چاہیے، صبح سے شام اور شام سے صبح یہی سوچتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ ہوگا جس طریقے میں ہمارے پاس دنیا آ جائے گی۔ دنیا کی محبت ان دلوں میں بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس قدر بھری ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہی میں ایک دوست کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب ایک بہت بڑا تاجر، ہم مدرسے کے لیے اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ اور سال کے بعد گئے کہ جناب
ہمارے علاقے کے اندر اس کی دکان پر ہم گئے، آج ہم آپ سے کچھ لینے کے لیے سال کے بعد آتے ہیں، اس نے سال کے بعد 200 کا نوٹ نکالا اور اس نے 200 دیا اور کہا کہ یہ سال کے بعد وہ دے رہا ہے۔ کس قدر دنیا کی محبت ہے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ پریشانی لائق ہو جاتی ہے۔ دنیا کی یہ اس قدر محبت ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیں گے، بہت کچھ دین کا چھوڑ دیں گے، لیکن دنیاوی طور پر کوئی ذرہ برابر بھی نقصان برداشت نہیں کریں گے۔ یہ دل اجمیوں کی دلوں کی طرح ہو گئے ہیں فرمایا۔ اور پھر فرمایا سنتہم سنت الاعراب، ان کا طریقہ، ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل وہ اجمیوں اور عراب کی طرح سے ہو جائے گا۔ آج ہمارے لائف سٹائل کیا ہے؟ آج ہماری عورتیں ہوں، ہمارے مرد ہوں، ہمارے نوجوان نسل ہو، وہ دیکھتی ہے کہ وہاں یورپ سے کون سا فیشن آیا ہے، وہ کون سا لباس آیا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں اور اسی طرح کا سٹائل اپنی زندگی کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَا آتَاهُم مِّن رِزْقٍ جَعَلُوهُ فِي الْحَيْوَانِ، جب ان کے پاس کوئی رزق آتا ہے تو اس رزق کو وہ حیوان کو دے دیتے ہیں، حیوان میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی مال آتا ہے تو آج ہمارے ہاں گورنمنٹ اداروں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، مال مفت دل برہم ہوا ہے۔ جہاں کہیں مال آتا ہے تو پھر ایسے ہی اے سی ہے تو چل رہے ہیں، پنکھے ہیں تو چل رہے ہیں، لائٹیں ہیں تو چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، مال کو اس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا یرون الجہاد ضررا، یہ لوگ جہاد کو نقصان سمجھیں گے کہ جہاد کا نام لیا تو نقصان ہو جائے گا، جہاد کی بات کی تو نقصان ہو جائے گا، جہاد کو نقصان سمجھیں گے۔ والزکاۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو اپنے اوپر چٹی سمجھیں گے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی کئی ہیلے بہانے کرتے ہیں اور ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کسی طریقے سے ہمارے اپنے اندر دوبارہ واپس ہی آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم جو ہے وہ قبض نہ کر لیا جائے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں علم اصل میں کیا تھا، جو ہمارے اسلاف کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر کے آئے وہ علم کیا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 5 آیات سیکھتے تھے اور ان 5 آیات سے اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے۔ آج علم بہت ہے، اے آئی آ گیا ہے اور ہر چیز آپ کے سامنے ہے، علم بہت ہے، لیکن اس کا عمل جو اس کا نتیجہ ہے، جو علم کی روح ہے، وہ اصل میں علم کی روح ختم ہو گئی ہے، علم مردہ ہو چکا ہے، علم ختم ہو چکا ہے۔ آج عمل کرنے والی کتنی دنیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے اس معاشرے میں اس محلے کا اندازہ لگائیں، اگر اس محلے کے لوگ مسجد میں آئیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد ان کے لیے کافی ہوگی، لیکن لوگ آتے ہی نہیں۔ علم بہت ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ فرمایا یہ علم قبض کر لیا جائے گا اور علم اٹھا لیا گیا ہے۔ پھر فرمایا وَتَكْثُرُ الزلزال، زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم سنتے ہیں فلاں علاقے میں زلزلہ آیا ہے، اور یہ مزید کثرت میں جائے گا، یہ چیزیں مزید کثرت میں جائیں گی، اور ہمارے ہاں مصائب اور پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جیسے اب ہمارے ہاں سیلاب کے مسائل ہیں، اس طرح کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ زمانہ کیسا قریب ہوگا؟ فرمایا سال جو ہے وہ 1 مہینے کی طرح سے محسوس ہوگا، اور مہینہ جو ہے وہ فرمایا 1 ہفتے کی طرح سے محسوس ہوگا، اور 1 ہفتہ جو ہے وہ 1 دن کی طرح سے محسوس ہوگا، اور 1 دن جو ہے وہ 1 گھنٹے کی طرح سے محسوس ہوگا، اور 1 گھنٹہ وہ آگ کی چنگاری کی طرح کہ وہ جلی ہے اور فوری طور پر بجھ گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے دوبارہ جمعہ آیا ہوتا ہے، مہینے والے جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کل پرسوں تو یہ چیزیں، یہ بل ہم نے ادا کیے تھے، آج پھر آ گئے، اور یہی کیفیت ہے۔ حتیٰ کہ سالوں کا نہیں پتہ چل رہا ہے کہ پچھلے سال ہم نے یہ کیا تھا، آج پھر یہ سال آ گیا۔
یہ یتقارب الزمان، زمانے قریب قریب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں بالکل حق اور سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آج واقعتاً ہم فتنوں کے دور کے اندر ہیں۔ فتنے کئی اعتبارات سے، ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے گلی محلوں کو دیکھ لیں، اپنے اداروں کو دیکھ لیں، ہر ایک جگہ پر حالات کیا بن چکے ہیں؟ یہ حالات واقعتاً یہ فتنے ہی ہیں۔ اور ان سب میں جو ہمارے علماء اس وقت سب سے بڑی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس موبائل نے نہ بڑا چھوڑا ہے نہ چھوٹا چھوڑا ہے، ہر ایک اس کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہر ایک بندہ دور چلتا جا رہا ہے، اور یہ واقعتاً ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے سامنے سمجھ آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ اس میں فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے، صبح کیا ہوتا ہے شام کو کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ایک شام کو مسلمان ہوئے گا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس قدر جلدی انسان کے نظریات چینج ہو جائیں گے، اس قدر جلدی یہ فتنے انسان کے اوپر اثر کرنے لگ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، حرج یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ایسا دن ہے جس میں قتل کی خبریں نہ ہو، اور کون سا ایسا شہر ہے جس کے اندر قتل کی خبر نہ ہو۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں قتل عام ہو چکا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، حتیٰ کہ یہ جو کہا گیا تھا نا کہ قتل کرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو نہیں پتا ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا، یہ کیفیتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ مال اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ ایسے بہنے لگ جائے گا۔ اب بات یہ ہے اگر آپ باہر نکلیں معاشرے کو دیکھیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں، دکانیں تیار ہو رہی ہیں، جناب گاڑیاں ہیں، گھر بڑے بڑے بنگلے ہیں، لیکن کسی سے پوچھو پیسہ، وہ کہتا ہے پیسہ نہیں ہے جی۔ اور باہر ساری ریل پیل نظر آ رہی ہے، پیسے کی ریل پر ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے، لیکن کسی کے پاس پوچھو تو نہیں ہے۔ آج یہ کیفیت بھی واضح ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 6 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، کہ یہ اگر چیزیں آ گئیں تو اس کے بعد نیک اعمال کرنا مشکل ہوگا، لہذا نیک اعمال کر لو۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا امارت السفہاء، بے وقوف لوگوں کو امیر اور حکمران بنا دیا جائے گا۔ بے وقوف لوگ سرپرست ہو جائیں گے، وہ چاہے گھر کی سطح پر ہو، وہ چاہے ادارے کی سطح پر ہو، وہ چاہے کسی کمیونٹی کی سطح پر ہو، وہ کسی بھی سطح پر دیکھا جائے تو کہا بے وقوف لوگوں کو امیر بنا دیا جائے گا۔ بلکہ بعض جگہ پر ایک شیخ فرمانے لگے کہ ہم تو آج ان کی سرپرستی کرتے ہیں، کہ جناب ان کو کہتے ہیں تم آگے بڑھو، اور ہم ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ کچھ کیفیتیں ایسی بھی ہو گئی۔ پھر فرمایا وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، پولیس اور شرطے اور یہ فوجی اور یہ پولیس والے یہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے کسی بھی جگہ پر جاؤ پابندیاں ہیں، آگے پولیس والے ہیں، آگے جناب ادھر سے یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، یہاں نہیں جا سکتے، یہ ساری کی ساری وہی کثرت ہے۔ اور آپ اگر معاشرے کے اندر بھی دیکھیں تو اب معاشرے میں پولیس والے یہ کیفیت ہو چکی ہے، کسی کو بھی مارنے اور اس کو بے عزت کرنے، چاہے کتنا شریف النفس انسان کیوں نہ ہو، روڈ پر کھڑے ہو کر کے کسی کو بے عزت کر دیتے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں تک کو داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، اور وہ کثرت بڑھتی جڑی جا رہی ہے۔ آج ہم نے ایک بنائی، پھر دوسری بنائی، پھر تیسری بنائی، اور یہ سلسلے جاری ہو گئے، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی اور قطع رحمی آ جائے گی۔ اور صلہ رحمی اس قدر ختم ہو گئی ہے کہ ہر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہتا ہو کہ میرے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔
ہر ایک کا کسی نہ کسی سائڈ پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی صلہ رحمی قائم نہیں رکھ رہا ہے اس وقت، ہر ایک کا کسی نہ کسی سائڈ پر مسئلہ ہے، اور بعض کے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچوں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے والدین تک کے ساتھ مسائل ہیں، والد علیحدہ رہتا ہے، بیٹا علیحدہ رہتا ہے، مسائل ہے، بول چال نہیں ہے، کئی مہینے گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، بول چال نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ معاملہ ہوگا، اور آج ہمارے پاس ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيَبِيعُ الْحُكْمِ، حکم اور فیصلے جو ہیں وہ بیچے جائیں گے، خریدے جائیں گے۔ آج بھی فیصلے بھی بیچے جا رہے ہیں، خریدے بھی جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بڑے بڑے جج، لوگ کہتے ہیں ہماری جیب میں ہے جج، وکیل ہماری جیب کے اندر ہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ کیفیت ہو چکی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر فرمایا وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، خون کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ آج خون مسئلہ ہی کوئی نہیں، آج خون مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار مجھے ادھر سے گولی دو اس کو، میں اس کو ماروں، کیونکہ پیسوں کی گولی کا یہ لائق نہیں ہے، پیسوں کی گولی کا یہ لائق نہیں ہے۔ اس حد تک ہم نے اس کو خون کو سستا کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَشْوٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، فرمایا کچھ نوجوان لڑکے ہیں وہ قرآن کو گا گا کر کے پڑھیں گے، قرآن کو گا کر پڑھا جائے گا، قرآن کو گانے کی طرز میں پڑھا جائے گا۔ اور فرمایا لوگ بھی کیا کریں گے، لوگ انہی کو آگے کریں گے۔ لَيْسَ بِأَفْقَهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ، ان کا سمجھدار نہیں ہوگا، وہ ان کا عالم نہیں ہوگا کہ اس کو آگے کریں، بلکہ وہ صرف اس لیے اس کو آگے کریں گے لِيُغَنِّيَهُمْ، تاکہ وہ ان کو غنا کے انداز میں قرآن سنا رہا ہے، وہ اس کو آگے اس لیے کریں گے۔ لوگ گا گا کر کے قرآن سنانے والوں کو آگے کیا کریں گے۔ آج یہ چیز بھی ہمارے ہاں عام ہو رہی ہے، اور یہ تو ہمارے دینی طبقے میں ہی لوگ ایسے ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ اس انداز میں قرآن پڑھا جائے، اس انداز میں چیزیں سنائی جائیں، تاکہ لوگوں جو ہے نا، لوگوں کے کانوں کو سکون ملے، اور یہ سکون دینے کے لیے یہ انداز ہم کر رہے ہیں، جبکہ بخاری مسلم کی یہ روایات ہیں جو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، جن کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قیامت کی علامتیں ہوں گی، یہ ایسے وقت ہوگا کہ اس دور کے اندر پھر اس کی ان چیزوں کے آنے سے پہلے تم عمل نیک عمل کر لو۔ پھر آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جو صبر کا وقت ہوگا، اور اس صبر کے وقت میں، صبر کا مطلب کیا، نیکی پر صبر کرنا، صبر کا مطلب کیا، اچھے کام کرتے رہنا۔ کہا وہ صبر کا وقت آئے گا، اس میں صبر کرنے والا تم میں سے 50 آدمیوں جتنا اجر پائے گا وہ، بلکہ ایک روایت میں کہا وہ جو ہے تم میں سے 50 شہیدوں جتنا اجر پائے گا وہ، جو ان حالات کے اندر یہ کیفیت اختیار کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ان دنوں کے اندر وہ جو گلوبل سمود فوٹیلا کے نام سے کچھ 44 ممالک، جس کے اندر غیر مسلم بھی ممالک موجود ہیں، مسلمان ممالک کے لوگ بھی موجود تھے، اور وہ باقاعدہ طور پر کشتیاں لے کر کے ایک راہداری قائم کرنے کے لیے پانیوں کے اوپر 20 تقریباً دن رات تک وہ کشتیوں کے اندر ہچکولے کھاتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ اور یہ کیا تھا، آج وہ دور جس میں حکومتیں خاموش ہیں، اور یہ چند نوجوان جو اسلام والے تھے ان کو تو اسلام کا اجر ملے گا، تو اس نے اسلام والوں نے اس صبر کے حالات میں یہ کام کیا ہے۔ یہ واقعتاً وہ صبر کے حالات ہیں جن میں فرمایا گیا تھا کہ ان کو 50 آدمیوں جتنا اجر ملے گا۔ لیکن یہ وہ فتنے کے دور ہیں، یہ وہ فتنوں کے دور ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان السعید لمن جنب الفتن، کہ بے شک سعادت مند شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جن کو مبتلا کر دیے، جو مبتلا ہو گیا اس میں فتنوں میں اور اس نے صبر کیا، فواہ، اس کی کیا بات ہے، جس نے صبر کیا فتنوں کے اندر اس کی کیا بات ہے، وہ تو مقام مرتبہ پا گیا ہے۔ اور لیکن یہ لوگ اس دور کے اندر یہ جو صبر کرنے والے لوگ، یہ چند لوگ گئے تھے، ان کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو
آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہم لوگ نا امید نہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور قائم آئے گا کہ جس دور میں مسلمان اور یہودیوں کو آپس میں جنگ ہوگی، اور فرمایا فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان ان یہودیوں کو قتل کر رہے ہوں گے، اور حتیٰ يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ، پھر یہودی جو ہے وہ چھپے گا ایک پتھر کے پیچھے، ایک درخت کے پیچھے، اور وہ درخت اور وہ پتھر بول کر کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو لو اور اس کو قتل کرو۔ ایک وقت یہ آئے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے فرامین باقی اب صادق ہمارے سامنے بالکل سچے ثابت ہو رہے ہیں، ایسے یہ بھی ایک سچا ثابت ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم ان لوگوں کو قتل کریں گے۔ اور پھر فرمایا الا الغرقد، غرقد ایک درخت ہے، وہ یہودیوں کا ساتھ دے گا، وہ من شجر الیہود، وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں آج اس درخت کو لگا بھی رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے حالات اور فتنہ کے حالات آ جاتے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم کیا کریں۔ فرمایا ایک تو یہ کہا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہو، دوسرا کہا وَإِمَامُهُمْ، اور ان کے اماموں کے ساتھ، علماء کے ساتھ چمٹے رہو، اور پھر یہ بات کہی کہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، ان فتنوں میں مت بولو، یا پھر یہ کہا گیا کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھو، اور پھر یہ کہا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہوں پر رو رو کر کے اللہ سے معافیہ مانگو۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات میں آج فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف، ان مساجد اور مدارس کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے پاس آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔